بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک انٹرویو کی پریپریشن کے بارے میں ہے۔ جیسے ہی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوا ہے تو بہت ساری کالز آ رہی تھی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں یا کچھ اچھی ٹپس بتا دیں کہ جس سے ہم انٹرویو کی تیاری کر لیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ انٹرویو کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یا کس طرح سے اس کی پریپریشن کرنی ہے یا ہم سے کس طرح کی کوشچننگ کی گئی یا ہم کیا ایکسپیرینس رہا ہمارے بیچ کا، تو وہ میں آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا ہے کہ جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے کے لیے چن لیتے ہیں نا، پھر اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی امید نہیں تھی کہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا اور اس طرح سے انٹرویو ہوگا۔ اب تو کافی سارے اسٹوڈنٹس کو یہ امید ہے، ان کو آئیڈیا ہے کہ اتنا ہمارا میرٹ بن رہا ہے اور ہماری سلیکشن ہو جائے گی تو ہم نے پریپریشن کرنی ہے۔ اس ٹائپ کی کوئی امید مجھے نہیں تھی، تو اس لیے جب کال آئی انٹرویو کی تو صرف ایک ہفتہ ہی تھا۔ اس میں کتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ آپ سب سمجھدار ہیں کہ نہیں تیاری کی جا سکتی۔ یعنی کی تو صحیح، کوشش تو کی، اپنی طرف سے سارا سلیبس ریوائز کیا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے پاس کافی سارا ٹائم ہے۔ اب جیسے لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو کافی سارا ٹائم مل جائے گا۔ تو خیر مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی تھا مجھ پہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی۔ آپ سے بھی میں یہی کہوں گی سب سے پہلے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، بہت ساری دعا کریں کہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے اور اس کے بعد انٹرویو کی کال آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک وظیفہ کیا تھا اور میں اس چیز پر بلیو بھی کرتی ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کسی بھی اس میں کوئی فگر نہیں ہے، بغیر گنتی کے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی گول کو اچیو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ مخصوص فگرز ہیں، کچھ مخصوص تعداد کے مطابق ہم اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ مجھے میرے ناموں سے یاد کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے تو انشاءاللہ وہ جو ہے مل بھی جاتا ہے پھر ضرور۔ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں بہتر ہوتا تو پھر اس سے بہترین چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن دل میں تو تسلی رہتی ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے عطا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو آپ جو ہے 313 مرتبہ یا وہابو پڑھیں۔ چاشت کی نماز کے بعد اگر پڑھ لیں، چاشت کے ٹائم 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کی، اور یا وہابو پڑھیں 313 مرتبہ، تو بہت مجرب ہے۔ یہ تو انٹرویو کی پریپریشن ہے، یعنی انٹرویو کی کال آنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہو جو اللہ تعالیٰ سے منوانا ہو یا اللہ تعالیٰ سے وہ چیز لینی ہو، تو ضرور آپ اس عمل کو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ کہتی ہوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم گن گن کے یاد کریں گے تو وہ ہمیں گن گن کر ہی دے گا۔ میں بھی یہ بات مانتی ہوں، لیکن ہم اتنے نہ نیک بن سکتے ہیں اور نہ ہی اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرح ہم ان کی زندگی میں اس طرح کے گولز نہیں تھے جیسے ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک میٹیریلسٹک گولز بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ ایک فگر کے اکارڈنگ پڑھیں گے۔ 313 دیکھیں، غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، تو یہ ایک فتح کی علامت بھی 313 کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں جو ہے وہ فگرز کی بڑی اہمیت ہے، جیسے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں،
تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اسلام میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کی اہمیت ہے. ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. خیر بات جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور توجہ کے ساتھ دعا بھی مانگنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ صرف بس آپ نے جو ہے وہ یہ وظیفہ کر لیا اور اس کے بعد دعا نہیں مانگی. ایسا نہیں کرنا. دعا آپ نے بہت اچھے انداز میں دعا مانگنی ہے. روزانہ آپ یہ وظیفہ کریں. اچھا، اور اس کے بعد سب سے پہلے چونکہ ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور چاشت کے ٹائم بھی، لیکن اس کے ساتھ 5 نمازوں کو بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی اور صرف وظیفہ کرنا ہے، نہیں، آپ نے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نا اپنی فائل کو تیار کر کے رکھ لیں. سب سے پہلے فائل میں اپنا جو ہے وہ اوریجنل یا نائسی ہے یا ڈومیسائل ہے یا آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں کمپلیٹ کر کے بہت خوبصورت فائل بنا لیں، اور بنا کے اس میں ہلکی سی خوشبو بھی لگا لیں. خوشبو لگا کے ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو ہے وہ وہاں پہ انٹرویو لینے والے چھینکے لیتے رہیں اور ان کو الرجی ہو جائے آپ کی خوشبو سے. بہت لائٹ سی اچھی سی خوشبو لگا کے اور رکھ دیں آپ. اس کے بعد فائل بھی تیار ہوگی، کیونکہ ان ٹائم جب کال آتی ہے آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، پھر آپ اپنا ٹائم سارا ادھر اگر لگا دیں گے کہ اب آئی ڈی کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی آپ کا جو ہے وہ مس پلیس ہو گیا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. بعض اوقات ہم نے ایم فل کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے میٹرک کی سندیں یونیورسٹی میں جمع کروائی ہوتی ہیں، تو وہ ہم لینے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ پہلے ہی کر کے رکھ لیں. یہ پہلے کرنے کے کام ہے، سب سے پہلے کرنے کے یہی کام ہے. ان کو آپ کمپلیٹ کریں. کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اچھی سی فائل لیں، فائل میں اس کو ڈاکومنٹس کو رکھیں. دیکھیں ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، یہ بڑا ایک یعنی اچھے مینرز کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈھونڈ رہے ہو کہ جی میٹرک کی سند کدھر ہے اور ایف اے کی کدھر ہے. بڑی ترتیب کے ساتھ آپ اگر مدارس سے آپ فارغ التحصیل ہیں تو مدارس کی اسناد بھی آپ بڑی ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ مینج کر کے فائل کے اندر لگائیں. اس کے بعد اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی جیسے وہ ایک آئی ڈی کارڈ کا مل جاتا ہے بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں ایک پاس، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈریسنگ کون سی کرنی ہے. یہ بھی پہلے سے ہی سوچ کے رکھیں کہ یہ والا آپ جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے تو یہ موسم ہوگا، اس ٹائپ کا ہمارا سوٹ ہوگا، یہ سوٹ ہم نے پہننا ہے اور یہ شوز ہم نے پہننے ہیں. وہ چیزیں بھی بالکل ریڈی ہونی چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو کافی دن پڑے ہیں اور جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں، لیکن یہ چیزیں ہم پہلے سے مینج کر کے رکھیں گے. یہ نہیں کہ آپ کے انٹرویو کی کال آئی ہے اور آپ تب جو ہے اس سوٹ کو دھلوا رہے ہیں یا اس کو جو ہے وہ، یا کچھ لیڈیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں نیا سوٹ خرید لوں، اب اس کو میں سٹچ کروا لوں، اب میں ایسے کر لوں. تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. آپ اللہ کا نام لے کے اچھی امید لگا کے انٹرویو کی نیت سے ایک سوٹ کو تیار رکھیں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو پریس وغیرہ کر کے اس کو ابھی سے سیٹ کر کے رکھیں کہ یہ میں نے سوٹ پہننا ہے، یہ میں نے شوز پہننے ہیں. اور بڑے ڈیسنٹ کپڑے جو ہے وہ آپ پہن کے جائیں. جیسے میل ہیں وائٹ سوٹ پہن لیں، گرے سوٹ پہن لیں، بڑے ڈیسنٹ سے کلرز ہیں. اسی طرح فیمیل ہیں وہ بھی گرے سوٹ ہے یا جو ہے وہ وائٹ سوٹ ہے یا لائٹ کلرز کے سوٹس ہیں جیسے اسکائی کلر ہے یا لائٹ سی گرین کلر ہے. جو لیڈیز گاؤن پہنتی ہیں ان کا تو یہ ایشو نہیں ہے، لیکن جو نہیں پہنتی وہ بہت چمکیلے اور بڑکیلے اور اس ٹائپ کے کپڑے ان کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ نہ پہنیں. تو پہلے سے کسی اچھے سے ڈیسنٹ سے کلر کا سوٹ آپ سائڈ پہ رکھیں، اس کو سیٹ کر کے رکھیں اور شوز کو بھی سیٹ کر کے رکھیں. اور پھر آپ جو ہے وہ اپنی پریپریشن کی طرف آئیں. اب پریپریشن میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اب آپ اپنے سبجیکٹ کی طرف آئیں. آپ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ بہت اچھا ہے، اسی لیے تو ہی آپ نے اس کو ٹیسٹ کو کلیئر کیا ہے. لیکن ٹیسٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں رٹے پہ مبنی ہوتی ہیں اور آپ نے رٹا لگایا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ تھوڑا کانسیپچول اسٹڈی کریں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، یا جیسے کچھ اختلافی مسائل ہیں آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے اس سے ریلیٹڈ.
اکثر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ اگر تو کہیں گے جی چہرے کا پردہ کرنا ٹھیک ہے تو بھی آپ کے پاس دلائل ہوں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا نہیں ٹھیک تو بھی آپ کے پاس دلائل ہوں، تاکہ آپ اپنی بات وہاں پر منوا سکیں. یعنی آپ اس طرح سے بات کریں کہ آپ کی بات کی ان کو سمجھ آ جائے، کانسیپٹ کلیئر ہوں آپ کے فقہ کے حوالے سے، اسی طرح گرامر کے حوالے سے. یہ چیزیں آپ کی کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ اپنی یعنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنٹ افیئر کو بھی اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالات حاضرہ کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہر چیز کے بارے میں آپ بتا سکیں. ٹھیک ہے، یہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی تھوڑا سا آپ ایک جو ہے وہ آپ کے پاس سلوشنز ہونی چاہیے. جیسے وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ چوری کو کیسے روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کوشچن کیا تھا میرے سے کہ طلاق کی ریشو اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اس کو جو ہے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس میں ماں کی تربیت ضروری ہے یا استاد کی تربیت ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کوشچن جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اس میں ماؤں کی تربیت سے زیادہ اساتذہ کی تربیت بھی ضروری ہے، اور ہمارے نصاب میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم جو ہے وہ بچوں کی تربیت کر سکیں، بچوں کو سکھا سکیں. لڑکوں کی بھی تربیت کی جائے اور لڑکیوں کی بھی تربیت کی جائے. جب دونوں کی تربیت ہوگی تو پھر اس طرح کی چیزیں یعنی طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے گی. ہم اکثر بچیوں کو تو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھانا بنانا ہے، آپ نے ایسے کپڑے دھونے ہیں، آپ نے اس طرح خاوند کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم بعض اوقات لڑکوں کی تربیت نہیں کرتے، اور کہیں پہ لڑکوں کی تربیت کی جاتی ہے تو لڑکیوں کی نہیں کی جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ادارے بھی سکھائیں اور ہمارے گھر والے بھی سکھائیں. مقصد آپ کو بتانے کی صرف یہ ہے کہ اس طرح کے کوسچن بھی کرتے ہیں وہ. اور کافی سارے لوگوں سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی چوری لوگ کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس کی ریشو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یا بے روزگاری کی ریشو کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یا جو ہے وہ. اور ایک چیز یہ کہ آپ سے اگر آپ کسی اور فیلڈ میں انٹرسٹ رکھ رہے ہیں، جیسے سی ایس ایس کر رہے ہیں آپ، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہ کہیں کہ جی میں تو سی ایس ایس کے پیپر دے رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں وہ کر رہا ہوں. پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بہت ساری آپشنز ہیں، لہٰذا آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، تو آپ کہیں اور ہی چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ضرورت مند کو بھی دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند ہی زیادہ شوق سے پڑھائے گا نا، لیکن ضرورت مند ہونے میں یہ ہرگز نہیں کرنا کہ آپ وہاں پہ اپنا رونے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو بڑا بے روزگار ہوں. اور یا بچیاں یہ کہنا شروع کر دیں جی ہم بڑی غریب ہیں، ہمارے والد صاحب نہیں آئے، ہماری والدہ بیمار رہتی ہیں. اس طرح کی کوئی بھی بات وہاں پہ ہمدردی لینے کی کوشش نہیں کرنی. دیکھیں ہم ہمیشہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی بھی طاقتور پرسن سے، یا مٹیریلسٹک ہماری سوچ بن گئی. ہمیں اچھا لگتا ہے جی گاڑی ہے اس کے پاس، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے گاڑی ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، یہ شاید کامیاب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مائنڈ ایسا سیٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے جو وہاں پہ انٹرویو لینے والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں. ان کو آپ نے اس طرح سے رو دھو کے نہیں دکھانا، بلکہ وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ ہی شو کرنا ہے، ایموشنلی بھی، اور اس کے علاوہ اس طرح سے کہ آپ ہر طرح سے ہر اعتبار سے اسٹرانگ ہیں. آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جاب آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، ورنہ اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کے ڈیگریڈ نہیں کرنا بالکل بھی. وہاں کوئی بہت زیادہ فرینک نہیں ہونا، بہت زیادہ ہنسنا نہیں ہے، بہت زیادہ موڈ بھی خراب کر کے نہیں بیٹھنا. وہ آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے 1-2 منٹ دیں گے، آپ ریلیکس ہو کے بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر وہ آپ سے ایک اچھے ماحول میں بات کریں گے. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کتنی سختی ہوگی. اس طرح کا انوائرمنٹ وہاں نہیں ہوتا. اور باقی یہ کہ آپ لوگوں کو جب بھی انٹرویو کی کال آئے آپ نے ٹائم سے پہنچ جانا ہے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ رات میں ہی وہاں پہنچ جائیں، اگر کوئی ریلیٹیو کا گھر ہے یا کہیں آپ سٹے کرنا آپ کے لیے پاسبل ہے تو رات کو وہاں رہیں، صبح سکون سے تیار ہو کے آپ جو ہے وہاں چلے جائیں. کیونکہ ٹائم پہ پہنچنا، وقت کی پابندی سے زیادہ وہ ضروری ہوتی ہے. اور وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کب آ رہا ہے، اور وہاں پہ ٹائم نوٹ ہوتا ہے کہ کس ٹائم جو ہے وہ آپ وہاں پر پہنچے ہیں. بے شک آپ کا انٹرویو کا 10واں نمبر ہے، لیکن آپ وہاں ٹائم سے پہنچ جائیں.
پھر جو لوگ انٹرویو دے کے باہر آ رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نہ پوچھیں کہ جی آپ سے کیا پوچھا گیا ہے یا کیا بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ اس طرح سے نا ایک تھوڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اسی میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کے مائنڈ میں جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھول جاتی ہیں آپ کو. اور انہوں نے کوشچن تو سیم نہیں کرنے ہوتے، کوشچن وہ علیحدہ علیحدہ ہی کرتے ہیں. آپ سے کچھ اور پوچھیں گے، دوسرے کینڈیڈیٹ سے کچھ اور پوچھیں گے، تیسرے سے کچھ اور پوچھیں گے. ایک طرح کے کوشچن نہیں کرتے وہ. ان کو پتا ہوتا ہے کہ باہر جا کے یہ ضرور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پوچھے گا اور یہ بتائیں گے، اس لیے ہر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سے علیحدہ علیحدہ کوشچن ہی کیے جاتے ہیں. جب آپ روم میں انٹر ہوں تو اپنے پاؤں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے باہر ہی صاف کر لیں. پاؤں کے نشان مٹی کے اس طرح سے لگتے جائیں گے کمرے میں تو یہ بھی بہت برا امپریشن پڑتا ہے. اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھ کے جائیں اور کانفیڈنس لوز نہ ہونے دیں بالکل بھی. وہ آپ کو صرف کانفیڈنس ہی چیک کرتے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں. یا اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے نا ایک ڈیمو بھی تیار کر لینا ہے کسی بھی ٹاپک پہ. ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیں، کیونکہ ہمارے بیچ میں بھی 2-4 لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس کسی بھی ٹاپک پہ ڈیمو دیں، آپ بتائیں کہ آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے. تو آپ ایک اچھا سا لیکچر بھی پریپیئر کریں جس سے یعنی بغیر کتاب کے آپ اچھا سا لیکچر پریپیئر کریں اور آپ وہاں پہ پڑھا سکیں، وہاں پہ بتا سکیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے پڑھانا ہے. ظاہر ہے آپ کو اگر وہ قوم کا معمار بنا رہے ہیں، آپ کو 17 اسکیل دے رہے ہیں تو وہ آپ کو A to Z آپ کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے. آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کے بات کرنے کے انداز کو، آپ کے پڑھانے کے انداز کو، آپ کی کمپیٹنسی کو، ہر چیز کو وہ آبزرو کرتے ہیں. اور وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے، آپ گھبرا تو نہیں رہے. اس لیے نا آپ اپنی فیملی والوں سے کہا کریں یا اپنے فرینڈ سے کہا کریں، وہ آپ سے کوسچننگ کریں گے اور آپ کی جو ہے وہ جھجک اتر جائے گی. یا اگر آپ جو ہے وہ مرر میں کھڑے ہو کے خود سے کوسچن کریں اور اس طرح سے بات کریں، اس سے بھی کانفیڈنس اچھا ہو جاتا ہے. باقی انٹرو وہ آپ سے بعض اوقات نہیں بھی لیتے، بعض اوقات وہ آپ سے پوچھتے ہیں اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروائیں. تو جن کو انگلش نہیں اچھے طریقے سے انگلش میں وہ بات نہیں کر سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انگلش میں ہی ان کو بتانا ہے کہ جی مائی نیم از فلاں. اور اس طرح سے آپ اچھا سا اپنا انٹرو تیار کریں اور جو ہے وہ یعنی اس سے ریلیٹڈ ہی ہو، آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو کہ آپ کا FA یا BA یا MA یا MPhil کیا مارکس ہیں یا کیسے ہیں. بس اتنا ہی، یہ نہیں کہ آپ اپنی فیملی کے قصے وہاں پہ سنانا شروع ہو جائیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور بھی کوئی بات میرے مائنڈ میں آئی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.